الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ورؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب بآواز بلند کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کلمۃ الحق مجھے بیان کرنے اور ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں، پچھلی مرتبہ جب بیان کا موضوع دیا گیا تو یہ کہا گیا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر نوجوان اپنی زندگی کیسے گزاریں، ان کی صحبت کیسی ہونی چاہیے، یہ ایک موضوع دیا گیا تھا. اور آج اسی موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. نوجوانوں، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ اتقوا اللہ، اس کا کیا معنی، اس کی تفسیر کیا؟ اتقوا اللہ کہتے ہیں تقوی کو. تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا. اتقوا اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا. اور فرمایا گیا تقوی، جس بندے کے دل کے اندر تقوی کا نور حاصل ہو جائے، جس بندے کو تقوی نصیب ہو جائے، اس بندے کو گناہ سے بچنا اور نیکی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تقوی ایک ایسی چیز ہے جس بندے کو یہ چیز حاصل ہو جائے تو بندہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے اور نیکیوں میں اس کے اضافہ ہوتا جاتا ہے. اب دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون سچے لوگ؟ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں سے مراد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے جو لوگ مراد ہیں، فرمایا پہلے وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے اور دوسری ذات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر ہم نوجوانوں کے لیے ایک اہم نقطہ دیا گیا، ایک اچھی صحبت کا، کہ ہمیں اپنی صحبت کیسی گزارنی چاہیے، ہمیں کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا نوجوانوں کے متعلق؟ آپ نے فرمایا اے نوجوانوں، نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرو، نیک بندوں کی صحبت کو تلاش کرو اور ان نیک بندوں کی صحبت کو تلاش کر کے ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. یا سیدی، نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا فائدہ کیا؟ نیک بندوں کی اگر صحبت اختیار کریں اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں خوشحالی کے اندر وہ تمہاری زینت ہوں گے اور جب تم پر کوئی پریشانی ہوں گے تو وہ تمہارا سامان بن جائیں گے. یعنی میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں آپ کو تو یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ بندوں، اچھے بندوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے بندوں کی صحبت میں رہ کے اپنی زندگی گزارو. کیوں؟ جب تم اچھی محفلوں میں بیٹھو گے تو وہ لوگ تمہاری محفلوں کی زینت بن جائیں گے اور تم لوگ جب پریشانی کی حالت میں آؤ گے، تم پر کوئی غم آئے گا تو وہ تمہارا سہارا بن جائیں گے.
نیک بندوں کی صحبت کا یہ فائدہ. پھر آگے آپ نے جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں گناہ گار کی صحبت مت اختیار کرنا. یہ میں یا کوئی آج کا مولوی یہ جملہ نہیں کہہ رہا، بلکہ سیدنا فاروق اعظم صحابی رسول جن کے متعلق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے. میں ان کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں جو آج سے اتنے مربع میل کے مالک، جو اتنے مربع میل کے مالک ہوتے ہوئے حکومت کر کے گئے، اور جن کے دور کے اندر کافر کانپ اٹھتے تھے آپ کا نام سن کے، لوگ مسلمان ہو جاتے تھے آپ کا نام سن کے. میں ان کا قول آپ کو سنا رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا نوجوانوں تم اپنی زندگیوں کو اچھی صحبت میں رہ کے گزارنا اور گناہ گار کی صحبت نہ اختیار کرنا. یا سیدی اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب تم گناہ گار کی صحبت اختیار کرو گے تم اس کے پاس بیٹھ کے گناہ کے علاوہ کچھ نہیں سیکھو گے. اس کے پاس بیٹھ کر گناہ کے علاوہ تم کچھ نہیں سیکھ سکتے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں آپ نے نوجوانوں کے لیے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نوجوانوں 5 بندوں کی صحبت کبھی اختیار مت کرنا. یا سیدی وہ 5 بندے کون ہیں جس کے متعلق آپ نے فرمایا جن کی صحبت اختیار نہ کی جائے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ان میں سے پہلا بندہ وہ اس کی صحبت نہ اختیار کرنا جو جھوٹ بولتا ہے. یا سیدی مطلب آپ نے فرمایا وجہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. جھوٹے بندے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جب اللہ تعالیٰ کی لعنت اس بندے پر برسے گی تو بتائیں اس بندے پر اللہ کا قہر ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ اور پھر جو بندہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند. فرمایا اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اور فارسی کا شعر ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. فرمایا کہ کسی ولی کامل کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھ جانا آپ کی 100 سالہ عبادت جو بغیر ریا کی جائے اس سے بھی افضل ایک ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے. آج نوجوانوں آپ اور میں ذرا محاسبہ کریں کہ ہماری صحبتیں، ہم جن صحبتوں میں بیٹھتے ہیں وہ صحبتیں کیسی ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ذرا حدیث مبارکہ سنیے. تاجدار انبیاء، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ نوجوانوں تمہارا سب سے اچھا دوست پتہ ہے کون ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارا سب سے اچھا دوست وہ ہے جس کو دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ جائے. حضور دیکھ کر خدا یاد آ جائے. پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا سب سے اچھا دوست وہ بندہ ہے کہ جب تم اپنے رب سے دور ہو جاؤ تو وہ تمہارا دوست تمہیں اپنے رب کے قریب کر دے. پھر فرمایا جب تم اپنے رب کو بھول جاؤ تو وہ تمہارا دوست تمہیں ایک رب کی یاد دلائے کہ او بندے غافل تیرا کوئی رب بھی ہے جو تجھے بھی یاد کرتا ہے. تو نوجوانوں آج اگر صحبت ہماری خراب رہی تو میں یقین مانیں آج اس منبر رسول والی جگہ پر بیٹھ کے یہ آج لکھ کر چلے جائیں اور اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہماری آنے والی نسلیں یقین مانے کوئی ایسی راہ پہ نہیں نکلیں گی کہ جو یہ کہا جائے کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کے غلام آ رہے. ایسا نہیں ہوگا. پھر ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ہم نے زندگی گزاری ویسے پھر ہماری اولاد زندگی گزارے گی. آج اگر ہم لوگوں نے اپنی صحبتوں کو اچھا نہ کیا، آج اگر ہم لوگوں نے اپنی محفلوں کو اچھا نہ کیا تو یقین مانے دنیا میں بھی پچھتاوا ہوگا اور کل قیامت کے دن بھی پچھتاوا ہوگا. اب ذرا سنیے ایک بندہ کعبے کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے. دعا کیا کرتا ہے؟ یا اللہ تو مجھے ایمان پہ موت عطا فرما. روتا جا رہا ہے، روتا ہی جا رہا ہے، روتا ہی جا رہا ہے. یا اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا فرما، یا اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا فرما، یا اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا فرما. کسی شخص نے اس کو دیکھا
اور پوچھا اس سے یار تو کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگ لیتا, کچھ اور بھی تو مانگ, یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے, تو ایمان کی دعائیں کیوں مانگتا جا رہا ہے. کہتا دراصل بات یہ ہے کہ میرے 2 بھائی 5 وقت کے نمازی تھے, 5 وقت کے نمازی. اب ذرا جو شعر میں نے آپ کو سنایا, صحبت صالح ترا صالح کن, صحبت طالع ترا طالع کن, کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور گندوں کی صحبت گندا بناتی ہے. ذرا سنیے گا اس واقعے کو. کہتا کہ میرے 2 بھائی مسلمان اور دونوں بھائی 5 وقت کے نمازی, بعد جماعت نماز پڑھنے والے, اور دونوں بھائی ایسے تھے کہ وہ اذان اللہ کی رضا کے لیے دیا کرتے تھے, 1 روپیہ بھی معاوضہ نہیں لیتے تھے, اذان دیا کرتے تھے, لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے تھے. تو پوچھا پھر ہوا کیا؟ کہتا میرے دونوں بھائی کافر ہو کے مرے. کہتا میرے دونوں بھائی کافر ہو کے مرے. اب سننے والے کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور کہتا کہ یار یہ وجہ کیا بنی؟ تیرے بھائی جب 5 وقت کے نمازی, تیرے بھائی اذان دیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے, تو تیرے بھائیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیسے ہوا؟ وہ اس طریقے سے کیسے مرے؟ تو پتہ ہے اس نوجوان نے کیا بتایا؟ کہتا کہ دراصل بات یہ تھی کہ میرے جو 2 بھائی تھے, میرا پہلا بھائی اور میرا دوسرا بھائی, دونوں غیر محرم عورتوں کی صحبت اختیار کیا کرتے تھے, ان سے باتیں کیا کرتے تھے. ان کی وجہ سے جب ان کا نزاع کا وقت آیا اور جب ان کے پاس میں قرآن پاک لے کر حاضر ہوا اور قرآن پاک پڑھنا چاہا, تو میرے بھائی نے مجھے کہا اس کتاب کو سائڈ پہ کر دے, میں اس سے بے پرواہ ہوں, مجھے کوئی نہیں, اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں عیسائی ہو کے مرتا ہوں, مسلمان ہو کے نہیں مرتا ہوں. ذرا دیکھیں وہ بندہ جو 5 وقت کا نمازی, وہ بندہ جو اذان دیتا تھا رب تعالیٰ کی رضا کے لیے, کل قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں جن کی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اذان دیتے دنیا میں, ان کے سب سے اوپر ان کی گردنیں ہوں گی. لیکن ان بندوں کو موت کیسے آئی؟ ان بندوں کو مرتے وقت ان کو نہ تو کلمہ نصیب ہوا نہ ایمان نصیب ہوا. نوجوانوں آج وقت ہے, آج یقین مانیں, پھر کہتا ہوں ایک بار لوٹ آئیں, اپنے ماضی کو ذرا دیکھیں تو صحیح, ہمارا ماضی کتنا روشن تھا, ہمارا ماضی کتنا خوبصورت تھا. لیکن آج ہم لوگ اپنی بری صحبت کی وجہ سے اپنے دلوں کے اوپر ایسی مورے لگا چکے ہیں. آج اگر کوئی حق بات کہے, سچ بات کہے, سچی بات بتائے, تو ہمارے اوپر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون, کہ ہم نے ان کے دلوں پر, ان کی کان, ان کی ہر چیز پر مہر لگا دی. تو نوجوانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائیں. میرے دوستو صرف اور صرف آپ کو جو میں نے پیغام دینا ہے وہ یہی پیغام ہے, آج اپنی صحبتوں کو اچھا کریں, آج اپنے آپ کو اچھی محفلوں میں لے کر آئیں. لیکن کیا کریں, چوک کے اندر ایک بندہ بیٹھ جائے فلاں بندے کو گالی, چوک کے اندر بیٹھ جائے فلاں بندے کی غیبت, چوک کے اندر بیٹھ جائے دکانوں پہ 4 بندے اکٹھے ہو گئے فلاں بندے کی غیبت, ہر طرح کے گناہ کے اندر آج ہم پھنسے ہوئے ہیں. بتاؤ اللہ نہ کرے اسی حال کے اندر آپ کو اور مجھے موت آ جائے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ نوجوانوں آج یقین مانیں, آج وقت ہے. آج ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی. کسی نے پوچھا اس بزرگ سے, بازار میں کھڑے ہو کے وہ رو رہا تھا, تو پوچھا بزرگوں بتاؤ تو صحیح آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو آج رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بلا رہا ہوں. آج وہ راضی ہے, یہ راضی نہیں ہے. وہ بلا رہا ہے, وہ مانتا ہے, پر یہ لوگ نہیں آ رہے. تو چند دنوں بعد اسی بزرگ کو کسی نے قبرستان کے اندر روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا حضور کبھی بازاروں میں روتے ہو تو کبھی قبرستان میں روتے ہو, اس کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا کل اللہ راضی تھا اور یہ نہیں مانتے تھے, آج یہ راضی ہے مگر اللہ نہیں مانتے. آج وقت ہے, آج یقین مانیں, آج یہ زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. اور جو آخری بات اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس موضوع سے ہٹ کے, اگر آج آپ لوگ یا میں بیدار نہیں ہوئے تو کل کو ہر کوئی خبیث معاذ اللہ, جیسے کل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی, اسی طرح
ہر بندہ کوئی نہ کوئی اٹھتا رہے گا، تو پھر کیا کرے؟ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ آج اگر کوئی بندہ ہمارے باپ کو گالی دے، ہمارے بھائی کو گالی دے، ہمارے مرشد کو گالی دے دے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور کوئی بندہ میرے کریم آقا کی شان میں گستاخی کر کے آپ برداشت کریں گے؟ کیا بتائیں کریں گے برداشت؟ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یاد رکھ لیں، ایک سچا مومن، ایک سچا مسلمان، ایک سچا ایمان والا بے عمل تو ہو سکتے ہیں، لیکن رسول پاک کا کبھی گستاخ نہیں بن سکتا۔ یہ یاد رکھ لیں آپ میری بات۔ جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت رکھتے ہیں، خدا کی قسم نماز 5 وقت فرض ہے، وقت معین پہ فرض ہے، لیکن خدا کی قسم حضور کی عزت پہ پہرا دینا بندے کی سانس اور سانس پہ فرض ہے۔ آج اپنی نسلوں کو سدھارے، آج اپنے آپ کی صحبتوں کو بہتر کرے، ورنہ پھر کل پچھتاوے کے علاوہ ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک صحبتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو سنا ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ورؤوف الرحیم۔